تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت دقوقی کا امامت کے لیے آگے بڑھنا، اور انہوں نے اب نماز شروع کر دی، اس کا بیان اب ہو رہا ہے۔ آ دقوقی در امامت کرد ساز، اندراں ساحل در آمد در نماز۔ دقوقی نے امامت شروع کی اور اسی ساحل پر جہاں انہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا تھا سمندر کے کنارے، وہیں پر اس نماز کا آغاز ہوا۔ وہاں جماعت در پے او در قیام، اینت زبا قوم و بگزیدہ امام۔ وہ جو جماعت تھی انوکھے لوگوں کی، 7 لوگوں کی، وہ شروع ہوئی، وہ پیچھے اقتدا کر رہے تھے اور دقوقی امامت کے لیے آگے بڑھ چکے تھے۔ آپ کہتے ہیں کیا ہی اچھی قوم تھی اور کیا ہی اچھا ان کا امام تھا۔ ناگہاں چشمش سوئے دریا فتاد، چون شنید از سوئے دریا داد داد۔ اچانک نماز کے دوران ان کی نظر اس سمندر کے اوپر پڑی اور آوازیں آ رہی تھی، فریاد فریاد، ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو۔ سمندر کے سطح کے اوپر ایک جہاز آ رہا تھا، جہاز میں جو لوگ سوار تھے اس جہاز میں سے مدد مدد کی آواز آ رہی تھی۔ درمیان موج دید او کشتیے، در خزاؤ در بلاؤ زشتیے۔ تو جب آوازوں کی وجہ سے ان کی نگاہ سمندر کے اوپر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جہاز آ رہا، ایک کشتی آ رہی ہے بڑی سی، اس کے اندر لوگ سوار ہے اور موجوں میں گھری ہوئی ہے وہ کشتی۔ یعنی 3 قسم کی مصیبتیں اس کشتی کے اوپر سوار ہیں۔ ایک تو یہ کہ خزا تقدیر، ایک تو یہ کہ بلا، اور ایک تباہی۔ یہ 3 چیزیں ان کو دکھائی دے رہی تھی۔ ہم شبو ہم ابرو ہم موج عظیم، آن سے تاریکی و ازہر خواب بین۔ ایک تو رات تھی، رات کا اندھیرا تھا، اس کے اوپر آسمان پہ ابر بھی چھایا ہوا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، اور پھر بڑی بڑی موجیں بھی تھی۔ 3 طرف سے یہ لوگ گھرے ہوئے تھے مصیبت میں۔ سمندر کی موجیں اس جہاز کے اوپر حملہ آور تھی، اوپر سے تیز رفتار بارش ہو رہی تھی، اس کے اوپر اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور لوگ ہیں کہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ 3 اندھیرے، آپ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے اندھیرے، یعنی کہ 3 بلائیں ان کو ستا رہی تھی، اور سب کو یقین تھا کہ اب ہم بچ کے جانے والے نہیں ہیں، ڈوبنے والے ہیں۔ تند بادے ہمچو اسرائیل خاست، موج ہا آشفت اندر چپ و راست۔ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اتنی شدت کی تیز و تند ہوائیں تھیں، طوفانی ہوائیں، کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہوا نہیں بلکہ ملک الموت آ رہے ہیں۔ ہر طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے، ہر طرف سے وہ موجیں سمندر کے پانی کو کشتی کی طرف ڈھکیل رہی تھی، یعنی 4 طرف سے ان کی کشتی گھری ہوئی تھی۔ اہل کشتی از مہابت کاستہ، نارو واویلہا برخاستہ۔ اور کشتی والے خوف اور سراسیمگی کی حالت میں، شدت خوف کی حالت میں پریشان تھے، سکڑے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یعنی موت ان کو آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ نعرے بلند کر رہے تھے، واویلا مچا رہے تھے، ایک چیخ و پکار کی سی کیفیت تھی۔ دستہا در نوحہ بر سر می زدند، کافر و ملحد ہما مخلص شدند۔ رو رہے تھے، ہاتھ پیر مار رہے تھے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ اور جب موت سامنے آتی ہے تو پھر کافر اور ملحد، بددین، سب مخلص ہو جاتے ہیں۔ جب تک دنیا میں رہتے ہیں خدا کو بھلا دیتے ہیں، کفر کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ جب ایسی حالت آ جاتی ہے نا تو کافر اور ملحد بددین کو بھی خدا یاد آنے لگتا ہے۔ با خدا
باست تضرع آزما عہد ہاؤ نظر ہا کردہ بجاں، اس وقت سینکڑوں عاجزیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا کے سامنے جھکنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو خدا کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں نا، تب بھی جب ایسا وقت آتا ہے تو وہ بھی خدا کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں، دل و جان سے منتیں مانگتے ہیں، نظریں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ جن کے جیب سے 50 روپے نہیں نکلتے، وہ بھی مصیبت آ جائے تو 50,000 خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سر برہنہ در سجود آہاں کے ہیچ، روئے شاں قبلہ ندی در پیچ پیچ، ننگے سر سجدے میں گرے ہوئے لوگ، ایسے لوگ بھی جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی سے قبلہ کہاں ہے نہیں پوچھا، اب سجدے میں گر گئے ہیں، سروں پہ ٹوپی نہیں ہے مگر اب سجدے میں گر گئے ہیں۔ گفتہ کے بے فائدستی بندگی، آزماں دیدہ دراں صد زندگی، وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ عبادت ریاضت یہ کیا کام کی چیزیں ہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، عیش کرو، مستی کرو، انجوائے کرو لائف کو، کیا اللہ اللہ کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں، توبہ کی باتیں، استغفار کی باتیں، عبادت کی باتیں کرتے ہو۔ ایسا کہنے والے لوگ بھی اس وقت اسی اللہ کے حضور سر جھکانے میں اپنی زندگی سمجھتے تھے۔ ایسا حال تھا ان لوگوں کا اس وقت۔ از ہما امید بے بریدہ تمام، دوستان و خال و ام و باب و مام، سب سے لوگ اپنی امیدیں منقطع کر چکے تھے، اب کسی سے کسی رشتہ دار سے کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی ہمیں بچانے آئے گا، اب سب کی نظر اللہ پر تھی۔ وہ دوست جن کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، وہ ماموں جو بڑی چاہت کا اظہار کیا کرتے تھے، وہ چچا جو اپنا خون سمجھتے تھے، باپ ماں کوئی بھی نہیں ایسے وقت پہ کام آنے والا۔ دوستانو خال و امو باب و مام، خال ماموں کو کہتے ہیں، ام چچا کو کہتے ہیں، باب والد کو کہتے ہیں، اسی سے بنا بابا، اسی سے بنا باپ، اور مام والدہ کو کہتے ہیں۔ زاہد و فاسق شداں دم متقی، ہم چدر ہنگام جاں کندن شقی، زاہد ترک دنیا کرنے والا، عبادت ریاضت والا، اور بد کردار، بدکار، گناہگار، فاسق، سب ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ جب موت سب کے سامنے آتی ہے تو زاہد ہو یا فاسق ہو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ ہم چو در ہنگام جاں کندن شقی، جیسے کہ کوئی شقی انسان ہے، بد نصیب انسان ہے، نزا کی حالت میں جو اس کی کیفیت ہو جاتی ہے نا، اب اس کو پتا چل رہا ہے کہ اب موت آنے والی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے ان کی۔ نئے ز چپشاں چارہ وودو نئے ز راست، ہی لہا چوں مرد ہنگام دواست، کیونکہ اب یہاں پر ان کے لیے کوئی تدبیر نہیں تھی، نہ دائیں نہ بائیں۔ اب جو انسان دنیا میں جو تدبیریں کرتا نا، اب ایسے وقت پہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر اب کوئی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے، اب تدبیریں بے اثر ہیں، اب فنا ہونے کا وقت ہے، اب صرف دعا کا وقت ہے۔ کیسے کیسے لوگ دعا کرنے لگ جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ توبہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ در دعا ایشان و در زاری و آہ، بر فلک زیشاں شدہ دودھ سیاہ، سارے کے سارے عاجزی ان کے ساری پر اتر آ گئے، زندگی میں کبھی سر کسی کے سامنے نہیں جھکایا، اللہ کے سامنے بھی کبھی سر نہیں جھکایا، اکڑتے رہے۔ اب دیکھو کیسے عاجزی ان کے ساری میں آ گئے، دعا میں مصروف ہو گئے، اور ایسی آہیں نکل رہی ہے کہ ان کی آہوں کا دھواں آسمان تک چلا جا رہا ہے، ایسی سخت دل دہلا دینے والی آہیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ کیسے کیسے لوگ کیسے ہو جاتے ہیں۔ دیو آدم از عداوت بین بین، بانگ زد کے سگ پرستاں علتین، اب شیطان کے لیے اس وقت بڑی پریشانی ہو گئی تھی۔ اب شیطان نے دیکھا کہ میں نے زندگی میں لوگوں کو اتنا بہکایا، برے راستے سے ہٹایا، اب ایک موت ان کے سامنے آ رہی ہے تو یہ لوگ پورے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ پریشان تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایسے وقت پر اگر مرتے وقت تو اہم وقت ہوتا نا، شیطان تو چاہتا ہے کہ مرتے وقت ہی انسان بھٹکے، اس وقت یہ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو شیطان پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ کتے کے پرستاروں کیا کر رہے ہو، یہ تم تو اپنا دوہرا نقصان کر رہے ہو، کیوں اللہ کو پکار رہے ہو اس وقت پہ، کیوں دعا کر رہے ہو اس وقت پہ۔ مرگ و جسک اے اہل انکار و نفاق، عاقبت خواہد بدن اتفاق، اے انکار کرنے والوں، کسی دور میں تم نے انکار کیا تھا دین کا، عبادت کا، اور نفاق منافقت کی تھی، وہ دور بھول گئے۔ اگر تم نے اب بھی
پرانا راستہ نہیں چھوڑا، ابھی بھی تم نے اگر میرا بتایا ہوا راستہ اختیار نہیں کیا تو تم کو دو درد حاصل ہو جائیں گے۔ مرنا تو ہے ہی ہے، ایک موت بھی ہوگی، ایک درد بھی ہوگا، دونوں کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا، دونوں چیزیں ملیں گی۔ لہذا ثابت قدم رہو، اپنے کفر پر، اپنے نفاق پر اٹل رہو۔ تو شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی رکنے والے نہیں ہیں، مرنے سے پہلے تک بھی وہ اپنے وسوسے جاری رکھتا ہے۔ چشمتاں تر باشد از باد خلاص، کے شوید از بحر شہوت دیو خاص۔ تم کو یہ جو مصیبت آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ تم نے شہوت پرستی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر تم نے ابھی بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر تم بھی شیطان بن جاؤ گے۔ شیطان مسلسل ان کو وسوسے ڈال رہا ہے کہ اپنی ڈگر، اپنا راستہ مت چھوڑو۔ یادتاں نایت کے روزے در خطر، دستتاں بے گرفت یزداں از قدر۔ اگر تمہاری یہاں مدد ہو بھی جائے، تم کو اس موت کی پریشانی سے نجات مل بھی جائے تو ایک وقت کے بعد تم بھلا دو گے۔ آج تم پریشانی میں گھرے ہو تو تم کو یہ سب کچھ یاد آ رہا ہے، ایک وقت کے بعد جب تم اس پریشانی سے نجات حاصل کر لو گے اس وقت یہ سب پریشانی بھول جاؤ گے۔ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہو؟ اور مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کی مدد بھی کرے، ان کو بچا بھی لے، تو انسان اس وقت تو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے پھر نارمل حالت میں آتا ہے پھر ویسی ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دستگیری بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں دنیا میں، انسان جب پریشان ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، بعد میں وہ بھول جاتا ہے۔ ای ہمیں آمد ندا از دیو لیک، ای سخن را نشنود جز گوش نیک۔ لیکن یہ جو شیطان کا بہکانا ہے، یہ جو آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے، اس کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے کہ شیطان کی باتوں کو خاطر میں نہ لایا جائے، یہ سب نہیں سن سکتے۔ اس کان کے علاوہ اس کو کوئی نہیں سن سکتا جو گوش نیک والا ہو، نیک کان والا ہو، صرف وہی آدمی سمجھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے۔ صرف نیک لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ راس فرمودست با ماں مصطفیٰ، قطب و شاہنشاہ دریائے صفا۔ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قطب ہیں، شہنشاہ کائنات ہیں، صفائی کے دریا ہیں، انہوں نے ہم سے سچ فرمایا ہے۔ کانچ جاہل دید خواہد عاقبت، عاقلاں بیند ز اول مرتبت۔ نادان آدمی جو انجام میں جا کر پریشان ہوتا ہے، اس چیز کو عقل مند آدمی پہلے دیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو عقل مند آدمی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے انجام پہ نظر کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا، وہ حساب سے پلان کرتا ہے۔ جو بیوقوف آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے پہلے کر لو بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ کارہا زاغاز گر غیبست سر، آخر اول دیدو آخر عام سر۔ کام کا انجام اگرچہ کہ شروع میں پوشیدہ ہوتا ہے، دراز ہوتا ہے، ابتداً آپ انجام کے بارے میں اس لیے نہیں سوچتے کیونکہ اس کا انجام چھپا ہوا ہے، لیکن عقل مند شروع میں ہی اندازہ لگا لیتا ہے، اور جو جہالت پر مصر ہوتا ہے وہ آخر تک انتظار کرتا ہے۔ لیکن سمجھداری اور ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ انجام کو سوچتے ہوئے آغاز کیا جائے، بھلے ہی وہ دیر سے آئے گا آپ کے سامنے، لیکن پہلے سے پلاننگ ویسی ہی کرنی چاہیے۔ اولش پوشیدہ باشد واخراں، عاقل و جاہل ببینت در آیاں۔ ابتدا میں ہی انجام کے آثار دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں عقل مند آدمی کو، اگرچہ کہ پورا انجام سامنے نہیں آتا لیکن اس کے آثار اور اس کے قرائن سمجھ میں آنے لگتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا اس آغاز کا۔ وہ چیز جو بیوقوف آدمی آخر میں جانے کے بعد دیکھتا ہے، وہ عقل مند آدمی پہلے سے اس کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اس طرف جا رہے ہیں تو مطلب یہ راستہ کدھر جاتا ہے، اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تو کون سی منزل پہ ہم پہنچیں گے، اس کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ گر نبینی واقعہ غیب عنود، ہضم را سیلاب کے اندر ربود۔
اے سرکش انسان، چونکہ انجام غیب کی چیز ہے اور تو غیب کو نہیں دیکھتا ہے، تو اگر یہ بات کہے کہ بھئی ہم کو انجام کیا پتا، وہ تو غیب کی چیز ہے، بعد میں آنے والی چیز ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ انجام کیا ہونے والا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ عقل مند آدمی آغاز میں ہی انجام کو دیکھ لیتا ہے، تو اب ہم تو اس درجے کے نہیں ہیں، ہم کیسے دیکھیں گے آغاز میں انجام کو؟ تو مولانا روم کہتے ہیں حزم را سیلاب کے اندر ربوت، ٹھیک ہے تم انجام کو نہیں جانتے نا، احتیاط تو کر سکتے ہو۔ احتیاط کو کیا سیلاب بہا کے لے کر گیا ہے؟ اندازہ تو کر سکتے ہو، گیس تو کر سکتے ہو۔ اگر انجام اس کا برا ہوگا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پروبیبلٹیز کو تو دیکھ سکتے ہو، تو احتیاط کر لو۔ احتیاط کرنے میں کیا نقصان ہے؟ اب جو احتیاط کرنے والا بندہ ہوتا نا، اس کے خیالات اور عام لوگوں کے خیالات کیسے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں۔ حزم چبوت بدگمانی در جہاں، دم بدم دیدن بلائے ناگہاں۔ احتیاط ہی یہ ہوتی ہے کہ ہر پاسبلٹی کو اپنی نظر میں رکھا جائے۔ جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اچھا ہوگا تو کیا ہوگا، برا ہوگا تو کیا ہوگا، یہ تو آپ پیش بندی کر سکتے ہیں نا۔ احتیاط کرنے والا یہ پیش بندی کر لیتا ہے، ہمیشہ اچھے گمان کے ساتھ نہیں جاتا۔ اگر اچھے گمان کے ساتھ کوئی آدمی کام شروع کرے اور جیسا اس نے گمان کیا ہے ویسا نہ ہو تو وہ پریشانی میں پھنس جائے گا، اور اگر برے گمان کے ساتھ انسان کام شروع کرے، لیس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کام اگر انسان شروع کرے، اگر اس کے سوچنے کے مطابق ہو جائے تو چونکہ وہ پہلے سے سوچتا تھا لہٰذا پیش بندی کر لیتا ہے، احتیاط کر لیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، اچھا ہو جائے، وہ تو اچھی بات ہے۔ جیسے آپ کسی مقام پر گئے، وہاں پر آپ کو رہنے کے لیے گھر حاصل کرنا ہے، آپ پہلے کا پہلے اگر میں اچھے گھر میں رہوں گا، اچھا مقام، اچھے گیسٹ ہاؤس میں رہوں گا، ایسا اگر سوچے ویسا گیسٹ ہاؤس نہ ملا تو آپ پریشانی میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں بٹھا کے رکھو کہ ہم کو خراب گیسٹ ہاؤس ملنے والا ہے، اس کے حساب سے پیش بندی کر کے جاؤ۔ وہاں جانے کے بعد اگر خراب مل جائے تو تیاری تو آپ نے پہلے ہی کر لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اچھا مل جائے تو اور خوشی ہو جائے گی۔ تو گمان ہمیشہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں رکھ کے کام کرو، یہ ہے احتیاط۔ دم بدم دیدن بلائے ناگہاں، ناگہانی بلا کو ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھو، کبھی بھی کچھ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، اسی لیے ہر چیز کا احتیاط کر لینا چاہیے۔ آ چنا کے ناگہاں شہر رسید، مردرا بے ربود و در بیشہ کشید۔ ایسے جیسے کہ اچانک شیر آ گیا، آپ جنگل سے جا رہے ہیں، آپ یہ توقع کر کے رکھیں کہ میں راستے میں جا رہا ہوں، کسی شیر وغیرہ سے مجھے پالا نہیں پڑے گا، اور اگر پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے اگر آپ جانے سے پہلے ہی یہ سوچ کر جائیں کہ راستے میں مجھے کسی شیر سے پالا بھی پڑ سکتا ہے، ایسے میں اگر اچانک شیر آ گیا تو کیا ہوگا؟ پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پہلے کا پہلے آپ نے پیش بندی کر لی، احتیاط کر لی، تو سلامتی کے ساتھ آپ نکل سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں آیا شیر راستے میں، آپ نے سوچ کے رکھا تھا آئے گا، تو کوئی پرابلم نہیں، وہ تو اور اچھی بات ہوگی۔ تو ہمیشہ نیگیٹو پازیٹیو پوائنٹس دونوں سامنے رکھتا ہے احتیاط کرنے والا۔ اونچے اندیشت دراں بردن ببی، تو ہما اندیش اے استاد دی۔ اب اگر سوچو کہ کوئی آدمی نے پیش بندی نہیں کی اور اچانک شیر آ گیا اور اپنے منہ میں اس آدمی کو دبوچ کر لے گیا، کیا اس کے بعد احتیاط کریں گے؟ کیا کریں گے احتیاط کر کے؟ پلاننگ کر کے کیا کریں گے؟ یہی پلاننگ پہلے کرتے تو بات الگ ہوتی تھی۔ تو وہ جو آدمی شیر کے پنجے میں دبوچے جانے کے بعد اپنے بچاؤ کے لیے جو تدبیریں کرتا ہے اس وقت، جو کہ اس کے کام میں آنے والی نہیں ہیں، وہی تدبیریں اگر تو پہلے سے کر لے اے دین کے استاد تو تیری بھلائی ہے نا۔ می کشت شیر خزا در بے شہا، جان ماں مشغول کارو پیشہا۔ اب انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، ایک شیر انسان کا اس کی زندگی میں کبھی بھی آ سکتا ہے، اور وہ ہے موت کا شیر۔ کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی وہ موت کا شیر آ سکتا ہے اور دبوچ سکتا ہے۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی پیش بندی کر لے، ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی دبوچ سکتا ہے، وہ حساب سے تیاری کر لو۔ اور وہ آنے کے بعد، آپ کو دبوچنے کے بعد اگر آپ نے تیاری کی کوشش کی یا پلاننگ یا منصوبہ بندی کی، کیا فائدے کی ہوگی؟ تو یاد رکھو ہماری جان کی سلامتی اسی میں ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری کر لی جائے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے
اس شعر کو بھلا دیا اور لگے ہیں دنیا کے کاموں میں. لمبے لمبے منصوبے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 20 سال کے بعد یہ کریں گے، 8 سال کے بعد ایسا کریں گے، میں یہ بڑا ہو کر یہ بنوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ پیشہ اختیار کروں گا، اس میں اتنا کماؤں گا، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. آن چناک اس فخر می ترسند خلق، زیر آب شور رفتہ تاب حلق. لوگ تو غریبی سے، فقیری سے بڑا ڈرتے ہیں نا. کیا ہوگا 2 سال کے بعد اگر ہمارے پاس مال دولت ختم ہو جائے تو ہماری زندگی کیسے کٹے گی، اس کے بارے میں بڑا فکر کرتے ہیں. پیسہ چلے جانے کا خوف تو ہمیشہ منڈلاتے رہتا ہے. چلے جانا تو بہت دور کی بات ہے، پیسے کی ویلیو گھٹ جائے گی، پیسہ رکھ کر بھی خوف کھاتے رہتے ہیں. کچھ کرو، اس کو انویسٹمنٹ میں لگاؤ، اتنا پیسہ بیکار ہو جائے گا، گھر میں رکھ کر کیا فائدہ ہے، رکھ کر بھی خوف کھاتے رہتے ہیں. تو جس طرح سے آپ فقر سے، فقیری سے، غریبی سے ڈرتے ہیں، اسی طرح آپ کو موت کے شیر سے ڈرنا چاہیے. ہماری حالت یہ ہے کہ کھارے پانی میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں، یہاں تک آ گیا ہے پانی، پتہ نہیں کب یہاں چڑھ جائے، مگر اطمینان کے ساتھ جی رہے ہیں. گندگی سے میرے عصیاں کی نکالو مجھ کو، آ گیا ہے میری گردن کے برابر کچرا. گرب ترسندے ازاں فخر آفری، گنج ہاشاں کشف گشتے در زمین. جس طرح وہ فقیری سے، غریبی سے ڈرتے نا، اس کی جگہ پر اگر فقیری غریبی دینے والے سے ڈرتے تو کتنا اچھا ہوتا. اگر فقیری غریبی دینے والے سے، جس کی وجہ سے فقیری غریبی آتی ہے، اگر اس سے ڈرتے تو زمین کے اندر گھڑے ہوئے سارے خزانے ان کے اوپر کھل جاتے، سارے راستے اس کے لیے بن جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. غریبی سے خوفزدہ ہونے کے بجائے غریبی دینے والے سے خوفزدہ ہوں تو کتنا اچھا ہوگا. جملہ شاں از خوف غم، در عین غم، در پے ہستی فتادہ در عدم. عجیب لوگ ہیں نا، غم آ جانے کے ڈر سے غم میں مبتلا ہے. کہیں غم نہ آ جائے. آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو اس لیے غمزدہ ہیں کہ کہیں غم نہ آ جائے. ارے واہ، بڑی عجیب بات ہے. جو امکان ہے، صرف امکان کے خوف سے تم آج کی اپنی زندگی برباد کر رہے ہو. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جو چیز آئی نہیں ہے اس کا اتنا ڈر ہے، خوف کا ڈر اتنا ہے کہ اب خوف زدہ ہو رہے ہیں، انہیں ہستی کی تلاش میں عدم میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک آدمی کو اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، کوئی غنڈہ یا کوئی آپ کا دشمن آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. خطرہ تو بہرحال خطرہ ہے نا، یقینی بات تو نہیں ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن آدمی اس خوف سے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میں دشمن کو اپنے اوپر حملہ کرنے نہیں دوں گا، کسی زمین میں گڑھا کھود کر اندر لیٹ جائے اور لوگوں سے کہے کہ تم مٹی ڈال دو تاکہ دشمن کو میں نہ ملوں. یہ کون سی عقل مندی ہوئی؟ دشمن تو مارے گا نہیں مارے گا یہ تو یقینی بات نہیں ہے، یہاں تو اپنے آپ کو مار رہے ہیں آپ. تو وہی ہے یہ غم کے ڈر سے غم میں مبتلا ہونا. چوں دقوقی آ قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. جب دقوقی نے اس قیامت کو دیکھا جو سمندر کی سطح کے اوپر کشتی والوں کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو ان کا رحم جوش میں آ گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. گفت یارب منگر اندر فعل شاں، دست شاگیر اے شہ نیکو نشاں. اب دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، یہ جیسے بھی ہیں اچھے برے جیسے بھی ہیں، ان کے اعمال کو مت دیکھ. اے نیک نشان بادشاہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے، ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما. دعا کرنے لگے. خوش سلامت شاں بساحل بازبر، اے رسیدہ دست تو در بیروبر. سلامتی کے ساتھ ان لوگوں کو اس طوفان سے بچا لے اور ان کو ساحل پر لے کے آ جا. تیرا دست قدرت تو بحر پر بھی ہے، بر پر بھی ہے، خشکی پہ بھی ہے، تری پر بھی ہے. تو جہاں چاہے جس کو چاہے بچا سکتا ہے. تو اپنے اس بچانے کا جو صفت ہے، تیری مدد کرنے کی صفت ہے، اس کو استعمال کر اور ان کو بچا کر یہاں پر لا لے. اے کریمو اے رحیم سرمدی، درگزار از بد سگالاں ای بدی. اے ہمیشہ رحم کرنے والے، اے ہمیشہ کرم کرنے والے،
یہ برے لوگ ہیں یقیناً، تیرا عتاب ان کے اوپر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں کافی برے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کی برائی کو، ان کی بدی کو ان سے دور کر دے، ان کو اچھے شریف بنا دے، ان کی زندگیاں بچا لے، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے، اے بدادا رائے گاں سچ چشم و گوش، نئے سے رشوت بخش کردہ عقل و ہوش، اے وہ مالک کہ جس نے سینکڑوں آنکھیں اور سینکڑوں کان لوگوں کو مفت دیے ہیں۔ لوگوں کو تو نے آنکھیں، کان، یہ سب کچھ دیا نا، کچھ عوض لے کر تو نہیں دیا نا، فری میں دیے ہیں۔ اور ان کو عقل دی، ان کو ہوش دیا، سب کچھ دیا، کوئی رشوت لے کر تو نہیں دی نا، اپنی عطا سے دے دی۔ ویسے ہی اپنی عطا سے ان کو بچا لے۔ پیجس استحقاق بخشیدہ عطا، دیدہ ازما جملہ کفران و خطا۔ سب کی نافرمانیوں کو، سب کی خطاؤں کو دیکھتے ہوئے تو جانتا ہے کون کون کیا کیا برائیاں کر رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہوتے ہوئے کہ یہ عذاب کا مستحق ہے، اس کے باوجود اس کو بخش دیتا ہے۔ وہ ہے مستحق عذاب کا، لیکن تو اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در جریم۔ اے عظیم ذات، ہمارے گناہ بھی بڑے عظیم ہیں، لیکن ہمارے ان جرموں کو معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نیک بندے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی ہی گناہوں کو یاد کر کے دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بچا لے۔ ماز آزو ہرس خود را سوختیم، ویں دوارا ہم سے تو آموختیم۔ ہم نے اپنے آپ کو ہرس میں، ہوس میں جلا کے رکھ دیا ہے، ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بہت برے ہیں، ہر کام ہم نے برا کیا ہے، لیکن تیرے سامنے رو کر گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو تو نے ہی سکھایا ہے ہم کو، دعا کرنے کی توفیق بھی تو تو نے ہی دی ہے، تو جس طرح دعا کرنے کی توفیق تو نے دی ہے اس طرح دعا قبول بھی فرما دے۔ حرمت آنکھ دعا آموختی، در چنی ظلمت چراغ افروختی۔ ان کے طفیل، جن کے طفیل تو نے ہم کو دعا سکھائی ہے، یہ تاریکی میں جو روشن چراغ تو نے جلایا ہے، چراغ روشن کر دیا ہے جن کے طفیل، ان کے طفیل ہی مدد کر۔ دستگیر و رہنما توفیق دہ، جرم بخشو عفو کن بے کشا گرہ۔ ہماری دستگیری فرما، مدد فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، معاف کر دے، اور جو پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہم چنی می رفت بر لفظش دعا، آزماں چوں مادران با وفا۔ اسی طرح دقوقی علیہ الرحمہ کی زبان کے اوپر دعائیہ کلمات جاری تھے، الفاظ پہ الفاظ آتے جا رہے تھے، اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور ایسے دعا کر رہے تھے جیسے کہ کوئی ماں اپنے پریشان بیٹے کو پریشانی میں دیکھ کر دعا کرتی ہے۔ اشک می رفت از دو چشمش واں دعا، بے خود از وے می برآمد برسما۔ ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بے خودی کے عالم میں ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ الفاظ آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ دل سے دعا کی جائے تو آسمان تک پہنچ جاتی ہے، دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر اگر دعا کی جائے تو کیسی بھی دعا رہے وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر ہی لیتی ہے۔ آ دعائے بے خداں خود دیگرست، آ دعا زو نیست گفت داورست۔ جو بے خود لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ سے بے خود ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی دعا اور خودی والے لوگوں کی دعا الگ الگ ہوتی ہے۔ ان کی دعا میں ان کی دعا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، وہ دوسری ہی چیز ہوتی ہے۔ وہ دعا نہیں ہے اپنے آپ میں، وہ اپنے آپ میں خدا کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے دعا کرواتا ہے، تب یہ رقت پیدا ہوتی ہے۔ آ دعا حق می کند چوں او فناست، آ دعا او آ اجابت از خداست۔ جو مقام بے خودی میں، جو مقام فنا میں ہوتے نا، تو ان کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے تو دعا کا ان کے منہ سے نکلنا ہی قبولیت کی سند ہوتی ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے نا تو اللہ کے نیک بندوں کے منہ سے دعا نکال دیتا ہے، تو نکالنے والا بھی جب اللہ تعالیٰ ہو تو قبول بھی اللہ ہی کرے گا نا۔ بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں، بندہ جب دعا کرتا ہے نا تو بندہ اپنی کوشش سے دعا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے وہ کلمات نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کو بچانا ہوتا ہے۔
اس کو سبب بناتا ہے کہ اللہ کے ولی کے منہ سے دعا نکلی اسی لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا، حالانکہ اللہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کو بچانا ہے۔ واسطہ مخلوق نئے اندر میاں، بے خبر زاں لابا کردن جسم و جان۔ یہ اصل میں درمیان میں مخلوق کا واسطہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ واسطے کی وجہ سے ہی دعا قبول ہوئی، نہیں تو قبول نہیں ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، اس کو سبب بناتا ہے صرف دعا کو۔ یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے فلاں ولی نے دعا کی تھی اسی لیے ہم نے تمہاری جان بخشی کی، لیکن فیصلہ اللہ کا پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ بندگان حق رحیم و بردبار، خوئے خود دارند در اصلاح کار۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ میں بڑے رحم دل اور بردبار ہوتے ہیں۔ رحیم اور بردبار، بردبار کو اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو بنتا ہے حلیم، حلم والے، برداشت کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر بھی انجان بننے والے، اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنے والے۔ تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، محبوب بندے، وہ ان دو صفات کے حامل ہوتے ہیں، بڑے رحیم رحمت والے ہوتے ہیں اور بڑے بردبار ہوتے ہیں۔ خوئے حق دارن در اصلاح کار، جب معاملے کی اصلاح کا وقت آتا ہے تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں، حلیم ہو یا رحیم ہو، یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن وہ تخلقوا باخلاق اللہ کی حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو متصف کر لو۔ جو صفات اللہ کے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، جو حکم ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، وہ مومنین کے حق میں رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، اور رؤوف اور رحیم دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ مہرباں بے رشوتاں یاری گراں، مشفقان و مستاں غم خارگاں۔ مہربانی کرتے ہیں تو بغیر رشوت کی مہربانی ہوتی ہے ان کا کوئی مقصد اس میں چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ جو لوگ کسی مقصد کے تحت کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، ان کا بھلا سوچتے ہیں کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے، وہ رشوت ہوتی ہے۔ یہ تو بے رشوت والے لوگ ہوتے ہیں، بغیر غرض کے لوگ ہوتے ہیں، صرف لوگوں کا بھلا سوچتے رہتے ہیں، ان کے فائدے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کبھار تو لوگوں کے بھلا کرنے میں ان کا خود کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ جو مشفق لوگ ہوتے ہیں، شفقت والے لوگ ہوتے ہیں، جو غم زدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ استرہم دستگیراں شافیاں، در مقام سخت در روزے گراں۔ ان کے مزاج میں ہوتا ہے رحم کھانا، لوگوں کی مدد کرنا، رحم کھانا، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنا، دستگیری کر کے لوگوں کی مدد کر کے خوش ہونا، اور جہاں ان کی سفارش کی ضرورت پڑے وہ آگے بڑھ کے سفارش بھی کرنا تیار ہو جاتے ہیں، چاہے جگہ سخت رہے، چاہے وہ خود پریشان رہیں، چاہے ان کے اوپر ہی بھاری دن گزر رہے ہوں۔ کبھی کبھار تو اپنی پریشانی کو خود جھیلتے ہیں، دوسروں کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ ہی بجو ای قوم را اے مبتلا، ہی غنیمت دار شاں پیش از بلا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اے مصیبت زدہ انسان، اس طرح کی قوم کو اور ایسے لوگوں کو تلاش کرو، اس سے پہلے کہ تم خود کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، اور اگر تلاش کر لیا تو ان کو غنیمت سمجھو۔ تو یہ جو دعا ہوتی نا، اللہ کے نیک بندوں کی دعا کتنی کام کی ہوتی ہے، وہ آپ اس پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو ہم آئندہ درس میں کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در